السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور۔ محترم دوستو، قرآن کریم ہی کے متعلق چند باتیں عرض کروں گا۔ محترم دوستو، ہر مسلمان کو چاہیے کہ قرآن کریم کو سیکھے، اس لیے کہ یہ کلام اللہ رب العزت کا ایسا کلام ہے کہ جس کا پڑھنا بھی عبادت ہے، جس کا پڑھانا بھی عبادت ہے، جس کا دیکھنا بھی عبادت ہے، جس کا چھونا بھی عبادت ہے، اور جس کا سننا بھی عبادت ہے، جس کو تلاوت کرنا بھی عبادت ہے۔ اس سے زیادہ احسن، اس سے زیادہ افضل، اس سے زیادہ انفع دنیا کی کوئی دوسری کتاب نہیں۔ سب سے زیادہ افضل، سب سے زیادہ انفع، سب سے زیادہ احسن یہ اللہ رب العزت کا ہی کلام ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ اے ابوذر، جب تم صبح کرو تو اس طور پر کرو کہ تم قرآن کریم کی ایک آیت کو سیکھ لو، یہ تمہارے لیے 100 رکعات نفل پڑھنے سے بہتر ہے۔ اور جب تم صبح کرو تو اس طور پر کرو کہ تم دین کا ایک باب سیکھ لو، یہ تمہارے لیے 1000 رکعات نفل پڑھنے سے بہتر ہے۔ تو دیکھیے، اس حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ 100 رکعات نفل پڑھنے سے بہتر ہے کہ آدمی قرآن کریم کی ایک آیت کو ہی سیکھ لے۔ صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ، بے سمجھے یا سمجھ کر؟ تو آپ نے فرمایا، چاہے اس کا مضمون سمجھ میں آئے یا سمجھ میں نہ آئے، دونوں صورتوں میں اس کا اجر برابر ہے۔ میرے بھائیو، آج ہمارے یہاں یہ رسم چل پڑی ہے کہ ہم دنیا کے سارے علوم و فنون سیکھیں گے، ڈاکٹر بھی بنیں گے، انجینئر بھی بنیں گے، گریجویشن بھی کریں گے، پی ایچ ڈی بھی کریں گے، لیکن قرآن کریم نہیں سیکھیں گے۔ قرآن کریم سیکھنے میں ہمیں عار ہوتی ہے، تو یہ ہمارے لیے اچھی بات نہیں ہے، بہت بری بات ہے۔ ہم دنیا کے سارے کام کریں اور قرآن کریم کو پس پشت ڈال دیں۔ یہ تباہیاں کیوں آ رہی ہیں؟ یہ بربادیاں مسلمانوں پر کیوں آ رہی ہیں؟ سب جگہ پریشانیاں کیوں آ رہی ہیں؟ قرآن کریم کو پس پشت ڈالنے کی وجہ سے۔ میرے بھائیوں، قرآن کریم کو سیکھنا چاہیے۔ جب ساری چیزیں سیکھ رہے ہیں تو قرآن کریم سیکھنے میں کیا ہے؟ اور ہمیں یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ سکھانے والا ہم سے چھوٹا ہے یا بڑا ہے۔ اگر قرآن کریم سکھانے والا ہم سے چھوٹا ہے عمر میں اور وہ پڑھانا جانتا ہے تو ہمیں قرآن کریم اس سے بھی سیکھ لینا چاہیے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین میں بہت سے صحابہ ایسے بھی تھے جو 60 سال کے تھے، 70 سال کے تھے، 90 سال کے تھے، لیکن ان چھوٹے صحابہ سے بڑے صحابہ قرآن کریم سیکھتے تھے، شرم محسوس نہیں کرتے تھے، قرآن کریم سیکھتے تھے۔ صحیح بخاری میں یہ قصہ موجود ہے کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ، جو عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، جن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر جنت کی بشارت سنائی ہے، تو وہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے قرآن کریم کی مشق کرتے تھے، قرآن کریم کو سیکھتے تھے۔ اور حضرت عبداللہ ابن عباس کی عمر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت 10 سال کی تھی، اور حضرت عبد الرحمن بن عوف تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بہت بڑے تھے، لیکن ان سے پھر بھی قرآن کریم کو سیکھتے تھے، ان سے قرآن کریم کی مشق کرتے تھے۔ اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سیکھتے تھے۔ تو یہ ہمیں عار نہیں کرنی چاہیے، شرم محسوس نہیں کرنی چاہیے کہ سامنے سکھانے والا ہم سے چھوٹا ہے یا بڑا ہے۔
دیکھیے ہمارے پاس بھی طلبہ ایسے آئے ہیں جو ہم سے عمر رسیدہ تھے، ہم سے بڑے تھے، لیکن حفظ کر کے چلے گئے، اور ایسے تو ہوتے ہی ہیں جو ہم سے چھوٹے ہوتے ہیں، وہ بھی حفظ کرتے ہیں، بڑے بھی آتے ہیں۔ دارالعلوم میں آپ دیکھ لیجئے، سفید داڑھی والے بعض مدرسوں میں آپ دیکھیں گے کہ سفید داڑیاں ہیں، لیکن آخری عمر میں دین سیکھ رہے ہیں، علم حاصل کر رہے ہیں۔ تو میرے بھائی دوستو بزرگوں، میں یہی کہوں گا کہ ہر مسلمان کو چاہیے وہ قرآن کریم کو ضرور سیکھے، اس میں ہمارے لیے ہی کامیابیاں ہیں، اور جب ہم قرآن کریم سیکھیں گے تو ہمارے جنت میں درجے ہی تو بلند ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن فرمائے گا کہ پڑھتا جا اور چڑھتا جا، جہاں بھی تیری آخری آیت آئے وہی جنت میں تیرا مرتبہ ہے۔ میرے بھائی دوستو بزرگوں، قرآن کریم کو سیکھیں اور اپنے بچوں کو بھی ضرور سکھائیں، اپنے بچوں کو بھی ضرور قرآن کریم کی تعلیم دیں۔ اللہ تعالی ہمیں دونوں جہان میں کامیابی عطا فرمائے اور قرآن کریم کی برکتوں سے مالا مال فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔